آج ویو 360 میں پاکستان میں صحافیوں کی مشکلات، تازہ واقعے کے بعد آزادی رائے ایک بار پھر موضوع بحث۔ کابل میں حکومت سنبھالنے کے بعد طالبان اور پاکستان کے تعلقات کا ایک جائزہ۔ جن پاکستانی عہدیداروں سے میں نے بات کی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ افغان طالبان کی قیادت کے ساتھ ایک مفاہمت رکھتے ہیں۔ اور آج کل کی تیز رفتار زندگی میں نیند نہ آنا ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، جانیں گے آج لائیو 360 میں۔ جن افراد کو نیند نہ آنے کا دائمی مسئلہ ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کو کم از کم 3 ماہ تک رات کے وقت سونے میں پریشانی درپیش ہو۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ آج کے شو میں بات کرتے ہیں پاکستان میں صحافیوں کو درپیش مشکلات پر۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 1993 سے 2021 تک 85 صحافیوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ فریڈم نیٹ ورک کی ایک تحقیق کے مطابق 2019 سے 2021 کے درمیان 2 درجن سے زائد پاکستانی صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور ان میں سے تقریباً 70% کو گرفتار کیا گیا۔ 2 دن پہلے پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے مقامی خبر رساں آن لائن نیوز ایجنسی کے ایڈیٹر ان چیف محسن بیگ کو اسلام آباد سے حراست میں لیا۔ ان کی یہ گرفتاری مواصلات کے وفاقی وزیر مراد سعید کی شکایت پر عمل میں آئی۔ واقعے کے بعد ایک ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت نے محسن بیگ کے گھر پر FIA کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا۔ وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے محسن بیگ کے کیس پر بھی اپڈیٹ لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا حکومت کا اس حوالے سے کوئی موقف آیا ہے۔ عاصم، اس کیس میں اپڈیٹ آیا ہے کوئی؟ ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس کیا ہیں؟ دوبارہ سے ریمانڈ دیا گیا ہے، حکومت کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے اس کیس میں؟ جی بالکل اسد، آج جو ہے محسن بیگ کو ایک بار پھر اسلام آباد کی سزائے دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ان کے جسمانی ریمانڈ، مزید 3 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، جبکہ ان کے 2 جو ملازمین تھے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے محسن جمیل بیگ کی اہلیہ کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں ایڈیشنل سیشن جج کی طرف سے جو فیصلہ آیا تھا اس کی بنیاد پر ان کا کہنا تھا کہ یہ چھاپا ہی غیر قانونی تھا، یہ تمام اقدام جو محسن بیگ کے خلاف ہوا وہ غیر قانونی تھا۔ تاہم اس حوالے سے عدالت نے ابھی کوئی حکم جاری نہیں کیا، البتہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کو جو یہ الزام پر کہ محسن بیگ پر تھانے میں تشدد کیا گیا، انہوں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو اور آئی جی اسلام آباد کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس حوالے سے تمام تر تحقیقات کریں اور اس حوالے سے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائیں۔ کافی یہ ایک مشکل کیس بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں محسن بیگ کو جو ہے وہاں پر سے گھر سے گرفتار کیا گیا مراد سعید کی درخواست پر، جس میں سائبر کرائم ونگ میں جو صبح 9 بجے ایک FIR درج کی گئی، 9:30 بجے ان کے گھر پر گرفتار کرنے کے لیے FIA کے اہلکار موجود تھے، جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس دوران کچھ تلخی ہوئی، تلخ کلامی ہوئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بالکل سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد آئے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو FIA کے اہلکار کہا اور ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی، جس پر یہ سارے پرتشدد واقعات ہوئے۔ تو عاصم، صحافیوں کے تشدد آمیز واقعات اگر ہم دیکھیں اوور دا اسپین آف ٹائم تو وہ بڑے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے اسد، بالکل یہ ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے سے جو لگاتار صحافیوں کے خلاف پرتشدد واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر صرف آج کی ہی مثال لیں تو آج کے دن کراچی شہر میں اطہر متین ایک صحافی جو ہے سینئر صحافی ہیں، سما TV سے ان کا تعلق تھا، آج ان کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح صرف اگر سال 2021 کی بات کریں تو 2021 کے دوران 4 صحافیوں کو قتل کیا گیا۔ یہ فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ ہے، جس کے مطابق 4 صحافی قتل ہوئے جبکہ کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ 27 سے زیادہ کیسز جو تھے مختلف صحافیوں کے خلاف بنائے گئے، جس میں ان میں خاص طور پر پیکا آرڈیننس جو وہاں پر FIA کو جس کو کارروائی کا اختیار ہے، اس کے مطابق ان کو آن لائن جو ہے ہراس کیا گیا، ان کے خلاف کیسز بنے، لیکن صحافیوں کی کسی بھی درخواست جو تھی اس کو وہاں پر ان کو ارسٹ نہیں کیا گیا، لیکن جو ان کے صحافیوں کے خلاف جو درخواستیں آئیں ان کے اوپر فوری طور پر اقدامات کیے گئے۔ حکومت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہم نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے، اگرچہ اس کے اوپر بھی اختلافات ہیں، خاص طور پر اس کی شق نمبر 6 جس میں صحافیوں کو جو ہے وہ کسی بھی شکایت کی صورت میں مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر صحافیوں کو اعتراض ہے، لیکن حکومت نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ منظور کیا ہے۔ تو صحافتی تنظیموں کا کیا موقف ہے ان بڑھتے ہوئے واقعات پر؟
जी बिल्कुल, सहाफ़ी तंजीमों ने इस हवाले से शदीद एहतजाज किया है। गुज़िश्ता रोज़ भी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल के ऊपर मुल्क भर के जो प्रेस क्लब थे वहाँ पर उसके बाद मुज़ाहरे किए गए। इस्लामाबाद में भी नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुज़ाहरा किया गया। इस मौके पर जितने भी कायदीन थे उनका ये कहना है कि वो इस हवाले से करेंगे। हुकूमत के खिलाफ उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि वो अदालतों में भी इस मामला को लेकर जाएंगे और तमाम इस चीज़ पर इसके खिलाफ इकदाम करेंगे। लेकिन जो कुछ भी अभी तमाम सूरत हाल है उस पर सहाफ़ियों के खिलाफ लगातार ये पुरतशद्दुद वाक़यात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि हमने सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इख्तलाफ़ राय जो है वो उसके ऊपर जो है वहाँ पे कोई भी अब इस वक्त बात नहीं कर रहा। कोई भी जो इख्तलाफी आवाज़ें हैं उनको रोकने की जो है वो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सहाफ़ियों का भी यही कहना है कि जो भी होती हैं उनको दबाने के लिए उनके खिलाफ FIR कटाई जाती हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, क्योंकि सहाफ़ियों की जो भी शिकायत FIA या पुलिस या किसी भी इदारे को दी जाती हैं उनके ऊपर कोई जो है कार्रवाई नहीं की जाती। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म अली राना आपका इस्लामाबाद से हमें इस हवाले से अपडेट करने का। पाकिस्तान ने तालिबान की हुकूमत को सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया, लेकिन अफगान तालिबान की इक़्तिदार में वापसी के बाद से उनकी हिमायत जारी रखे हुए है। इसके बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान कुछ अहम मसाइल सामने आए हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में अफगान तालिबान एहलकारों ने पाकिस्तान की जानिब से सरहद पर लगाई गई खारदार बाड़ के एक हिस्से को ये कहते हुए उखाड़ दिया था कि ये अफगानिस्तान की हुदूद में लगाई गई है। तालिबान ने साबिक अफगान हुकूमतों की तरह ड्यूरेंट लाइन को मानने से इनकार किया है। वाशिंगटन DC के एक थिंक टैंक US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में कल पाकिस्तान के अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर एक डिस्कशन हुई। नीलोफर मुगल इस वक्त हमें कैपिटल हिल से ज्वाइन कर रही हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। नीलोफर, डिस्कशन में इस हवाले से क्या बातें सामने आई हैं? जी असद, ये एक ऑनलाइन इवेंट था बिटवीन TTP एंड ड्यूरेंट लाइन के उन्वान से, जिसमें पाकिस्तानी और अमरीकी तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर बात की और ये कि पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान और ख़ास तौर पर तालिबान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें क्या इश्यूज़ जो हैं वो अहमियत रखते हैं। कामरान यूसुफ पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हैं। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के सामने इस वक्त ड्यूरेंट लाइन और बाढ़ से ज़्यादा कई अहम बड़े मसाइल मौजूद हैं और वो चाहता है कि उन मसाइल पर तवज्जो दे और वो इन्हें हल करने का ख्वाहां है। Despite all those recent incidents of बाढ़ लगाने में रुकावट के उन तमाम हालिया वाक़यात के बावजूद पाकिस्तान अब भी उन वाक़यात की अहमियत को मकामी वाक़यात कहकर कम करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हमने तालिबान की आला क़यादत हत्ता के उनके आर्मी चीफ के बयानात भी देखे हैं जिनमें बाढ़ लगाने पर एतराज़ किया गया है। पाकिस्तान को लगता है कि इस वक्त कहीं ज़्यादा बड़े मामलात से निपटने की ज़रूरत है, तो वो उन मसाइल में नहीं उलझेंगे। जिन पाकिस्तानी ओहदेदारों से मैंने बात की है वो समझते हैं कि वो अफ़गान तालिबान की क़यादत के साथ एक मुफ़ाहमत रखते हैं और अब हमने देखा है कि इस अफ़हाम व तफ़हीम की वजह से जहाँ तक बाढ़ लगाने का ताल्लुक़ है, चंद वाक़यात के बाद सूरत हाल निस्बतन पुरसुकून है। और असद, इस डिस्कशन में इस पर भी बात हुई, तज्ज़ियाकारों ने इसका जायज़ा भी लिया कि TTP के लिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए जो ड्यूरेंट लाइन का मामला है वो क्या अहमियत रखता है और उनका इस बारे में मौक़िफ़ क्या है। यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के जनूबी एशिया उमूर के माहिर असफंदियार मीर का ये कहना है कि अगरचे अफ़गान तालिबान और जो TTP हैं उनके दरमियान बहुत से नज़रियात उनके मुश्तरक हैं, लेकिन ड्यूरेंट लाइन के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है उसमें कुछ ख़ास हम आहंगी नहीं पाई जाती। I think the TTP मेरे ख्याल में ड्यूरेंट लाइन के मसले पर TTP और अफ़गान तालिबान के कुछ नज़रियात मुश्तरक हैं। वो अमूमी तौर पर सरहद को कबूल नहीं करते, ताहम वो अफ़गान तालिबान के वसीतर पश्तून सरजमीन के तसव्वुर से पूरी तरह मुत्तफ़िक नहीं है। बहरहाल वो आम तौर पर सरहद को यूं कह लें कि बोगस समझते हैं और ख़ुद को उसका पाबंद तसव्वुर नहीं करते हैं। feel bound by that. ड्यूरेंट लाइन का मामला किस तरफ जा रहा है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन का जो मामला है उसका मुस्तकबिल क्या है? सिफारती सतह पर क्या किया जा सकता है और बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी जो है इसके बारे में क्या सोचती है, वो क्या कर सकती है? इस बारे में तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर दो तरफ़ा जो सरहदी जो दरअंदाज़ी है उस पर अगर वो जब तक नहीं रुकती ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आएगी। The Taliban, meanwhile, इसी असना में तालिबान दावा कर रहे हैं कि सरहद जायज़ है, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि ये एक तरह की बातचीत है जो जारी है।
افغانستان کو اور طالبان کو اس وقت درپیش دیگر تمام چیلنجوں کے پیش نظر مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں فریقوں کے مفاد میں ہے کہ اس مسئلے کو یہیں چھوڑ دیا جائے اور اس کی بجائے جس حد تک ممکن ہو انسانی ہمدردی کے مسائل پر توجہ مرکوز کی جائے. بہت شکریہ نیلوفر مغل اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. جو اوور آل ڈسکشن ہوئی اس پہ مزید بھی بات ہو رہی ہے, یہ بحث جاری رہے گی, آن ورڈز بھی ہم اس کو کور کر رہے ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا ہم سے اس بات پہ اپڈیٹ کرنے کا. پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. ہمارا سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. جنوبی اسرائیل کے صحرائے نقب میں اس سال کے آغاز میں عرب بدوؤں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان اس وقت جھڑپیں شروع ہوئیں جب اسرائیلی حکومت نے ان زمینوں پر ہزاروں درخت لگائے جنہیں یہ بدو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں. اس واقعے کی وجہ سے عرب پارٹی کی حمایت سے چلنے والا حکومتی اتحاد بھی خطرے میں ہے. اس بحران کے حل کے لیے کوششیں تو ہو رہی ہیں مگر یہ اسرائیل میں بدوؤں کی ناراضگی کی ایک اور مثال ہے. دیہاتی عرب بدوؤں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان ہونے والی جھڑپیں حالیہ برسوں میں سب سے زیادہ پرتشدد تھیں. حکومت کا کہنا ہے کہ وہ صرف اس زمین پر شجرکاری کرتی ہے جو ریاست کی ہے، لیکن بدوؤں کا الزام ہے کہ یہ اقدام ان کی زمین پر قبضہ ہے اور اس کا مقصد ان کی مزید قبائلی زمین کو ہتھیانا ہے. جنوبی اسرائیل کے صحرائے نیگو میں اس وقت اندازاً 3 لاکھ عرب بدو آباد ہیں، جن میں سے لگ بھگ 60,000 ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جنہیں ناقابل شناخت کہا جاتا ہے. یہ بستیاں 1948 سے بھی پہلے سے موجود ہیں، لیکن حکومت انہیں باقاعدہ دیہاتوں کے طور پر نہیں دیکھتی. ریاست کے مطابق یہ کسی نقشے پر موجود نہیں ہیں، گویا ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان میں کسی طرح کی سہولتیں موجود نہیں ہیں. وہاں مقامی کاؤنسلز نہیں ہیں، سڑکیں نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. تقریباً 6,000 بدو ایک غیر تسلیم شدہ بستی الزرنوق میں رہتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر کا تعلق ایسے خاندانوں سے ہے جو وہاں کم از کم 5 نسلوں سے رہ رہے ہیں. یہاں بہت مشکلات ہیں. ہمارے پاس پانی نہیں ہے، بجلی کے لیے محض ہمارے پاس سولر پینلز ہیں. یہاں سیوریج جیسی کوئی چیز نہیں ہے. جب یہاں بارش ہوتی ہے تو اس قدر کیچڑ ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے اسکول نہیں جا سکتے. چونکہ اس پورے گاؤں کو ہی غیر قانونی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اسرائیلی بلڈوزرز یہاں کئی بار گھروں کو مسمار کر چکے ہیں. یہ دراصل مسمار کیے جانے والے گھروں میں شامل میرے بھائی کے مکان کا ملبہ ہے. اسے 2018 میں گرا دیا گیا تھا. یہ اصل میں اسرائیلی پولیس کی غیر تسلیم شدہ آبادیوں میں بدوؤں کے گھروں کو گرانے کی پالیسی کا نتیجہ ہے. ہم نے پچھلے سال 3,000 سے زیادہ مکان مسمار ہوتے ہوئے دیکھے. یہ حقیقتاً ان دردناک مناظر میں سے ایک ہے جو ہم اپنی آبادیوں میں دیکھتے ہیں. تاریخ میں پہلی بار اسرائیلی حکومت کے اتحاد میں ایک عرب پارٹی بھی شامل ہے جس کی قیادت منصور عباس کرتے ہیں. انہوں نے 35 غیر تسلیم شدہ بستیوں میں بدوؤں کے حالات بہتر بنانے اور انہیں قانونی حیثیت دلانے کا وعدہ کیا ہے. حال ہی میں حکومت نے ان میں سے 3 آبادیوں کو تسلیم کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے، لیکن وہ دوسری آبادیوں کو مسمار کرنا چاہتی ہے جن میں الزرنوق بھی شامل ہے. اسرائیل کی تمام سابقہ حکومتوں کی پالیسی ریاست کے تعمیر کردہ قصبوں میں بدوؤں کی دوبارہ آباد کاری تھی، لیکن زیادہ تر بدوؤں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی دیہی زمینوں سے دستبردار نہیں ہوں گے. غیر تسلیم شدہ دیہاتوں کے مسائل میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں انسانی حقوق نہیں دیے جا رہے. اقوام متحدہ کے کئی قوانین کے تحت انسانی حقوق میں پانی، چھت اور بجلی کی فراہمی شامل ہے، اور ان قوانین کے تحت جمہوری ملکوں کو زمین پر ان علاقوں کے آبائی لوگوں کی ملکیت کو تسلیم کرنا ہوگا. بدوؤں اور ان کے حامیوں اور حکومت میں ان کے مخالفین کے درمیان سیاسی لڑائی جاری ہے. لنڈا گرانسٹین کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ.
عمومی ذہنی صحت کو بہتر بنانے اور زندگی کے مخصوص مسائل پر بات کرنے کے لیے بلیک ایک ایسا ادارہ ہے جو پسماندہ کمیونٹیز کو غیر رسمی انداز میں گروپ تھراپی فراہم کرتا ہے. یہ تھراپی کیسے لوگوں کے مسائل حل کر رہی ہے، یہی جاننے کے لیے وائس آف امریکہ کی لیزا بوہرا اور رینڈل ٹیلر نے بھی ایک ایسا ہی تھراپی سیشن اٹینڈ کیا. So we'll let Darius and Corey kind of get things started. Hey everybody, my name is Corey Fells. میرا نام کوری فیلز ہے. ڈیریس نے، میں نے اور ڈاکٹر ناکس نے اس کا آغاز اس لیے کیا کیونکہ ہم اس ذہنی کرب، خاص طور پر ذہنی صدمے سے گزرے ہیں. میں نے اپنے تمام اچھے دوستوں کو بتایا کہ آپ کو ایک معالج کی ضرورت ہے، ایک ایسے شخص کی جس سے آپ بات کر سکیں، اور پھر ان میں سے ایک شخص ڈیریس کی صورت میں مل گیا. ڈیریس، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ I guess the biggest thing with آپ سب جانتے ہیں، سن 2020 کی گرمیوں میں میں نے بلیک لائیوز میٹر تحریک کے بے شمار احتجاجی مظاہروں کی قیادت کی، جن میں 4 سے 5 ہزار تک لوگ شرکت کرتے تھے. اور جب میں اس احتجاج میں ہوتا تھا جہاں 4000 لوگوں سے بات کرنی ہوتی تھی تو میں اس ہجوم کے سامنے رو پڑتا تھا. اور وہ پہلا موقع تھا جب میں ایک مرد کی، ایک باپ کی حیثیت سے، کسی کے بیٹے کی حیثیت سے، میں جذباتی طور پر اپنی شخصیت کا کمزور پہلو دکھانے کے قابل ہوا. صرف اپنے لیے نہیں بلکہ میرے ارد گرد جو بھی لوگ تھے ان سب کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ بڑا ہونے میں، آگے بڑھنے میں تکلیف تو ہوتی ہے، تو اسی لیے بلیک اسپیس تشکیل پائی. Well, I'll also tell you a bit about myself. تو میں بھی آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا بہت بتاؤں گی. میں ڈاکٹر ناکس ہوں، ڈاکٹر لیا ناکس. میں وسکونسن کے شہر ملواکی میں پیدا ہوئی، یہیں پلی بڑھی. مجھے اس شہر سے بہت محبت ہے. غیر سفید فام لوگوں کی مدد کرنا میرا جذبہ، میرا عشق ہے. تو کیا سب ٹھیک جا رہا ہے؟ آپ کے خاندان کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آخری مرتبہ کب آپ سب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، اور کیا کبھی کچھ ہوا تھا؟ اپنے ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں. میرا نام رانیل ہے. مجھے کوری نے مدعو کیا تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دارس سے پہلے بھی ملا ہوں، لیکن جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں میں اس سے واقف ہوں. آپ کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ کیسے اپنی شخصیت کے کمزور پہلو کو تسلیم کریں. میں ایسا ہی تھا، یعنی یہ نہیں کہ میں وہی کر رہا ہوں جو معاشرہ مجھے بتاتا ہے. اور ایک مرد کی حیثیت سے آپ کو مضبوط ہونا ہے، مسلح رہنا ہے، گھر کی ضروریات پوری کرنی ہے، وہ سب کرنا ہے جو کرنا چاہیے. تو میں نے کبھی یہ نہیں سیکھا کہ مجھے کمزور کیسے پڑھنا ہے. تھراپی کے ہمیں ملنے والے یہ تجربات میرے لیے سب کچھ ہیں. یہ میرے لیے بڑے معنی رکھتے ہیں کیونکہ حقیقتاً کسی بھی قسم کی تھراپی کا یہ میرا پہلا تجربہ ہے. میں مدد کے حصول کے لیے ان کے ساتھ ایک ہی کشتی پر سوار ہوں. میں ان کی قیادت نہیں کر رہا بلکہ اس میں ہم سب ایک ساتھ ہیں. سچ تو یہ ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ کوئی تو ہونا چاہیے جس سے میں بات کروں. اس کی شدید طلب اور شدید ضرورت ہے. گروپ تھراپی ایک ایسا تجربہ ہے جس کی نہ صرف ملواکی میں بلکہ پورے ملک میں شدید ضرورت ہے. میں نے یہ سیکھا کہ ان میں بلیک اور براؤن رنگت والے افراد کی بے قدری کرنے کا رجحان موجود ہے. یہ ایک ایسی چیز تھی جس کی ہمیشہ سے ضرورت تھی، لیکن اس کی شدت اس وقت زیادہ ہو گئی جب ان احتجاجی مظاہروں کا ماحول بنا جن میں ڈیریس بھی شریک تھے. لوگ اپنی تحقیر پر کھل کر بات کرنے لگے. تو میرے خیال میں بلیک اسپیس کی ہمیشہ سے ضرورت تھی. پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ حقیقتاً ہم نے یہاں بہت سود مند بات چیت کی ہے، اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی آج کی بات چیت اور اس گروپ کے بارے میں جو رائے ہے وہ صرف چند الفاظ میں بتا دیں، کیونکہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں. میں نے آج یہ سیکھا کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ذہنی صحت کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اس میں ایک کمیونٹی کا احساس ہے. چیزوں کو ان کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. پہلی بات یہ کہ فکر مت کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ کافی ہیں. لیزا بوہرا کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ. اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا.
कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। नींद एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत है। पूरा दिन काम करने के बाद अगर आप चंद घंटों की पुरसुकून नींद ले लें तो ये आपको ताज़ा दम कर देती है। खाने पीने की तरह नींद हमारी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इंतहाई अहम है, लेकिन आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और ज़हनी दबाव में मुब्तला अफराद के लिए नींद का ना आना एक आलमी मसला बन चुका है। आज के लाइव 360 में यही हमारा मौजू है। सबा शाह खान ने जानने की कोशिश की कि इसकी तिबी और नफ्सियाती वजूहात क्या हो सकती हैं। इंसान अपनी एक तिहाई ज़िंदगी सोकर गुजारता है। आलमी इदारा सेहत ने 2012 में बेख्वाबी को आलमी वबा करार दिया था, जिसके मुताबिक तकरीबन 2/3 बालिग अफराद रात में 8 घंटे से कम सोते हैं, जबकि गाइडलाइंस के मुताबिक 7 या 8 घंटे सोना ज़रूरी है। और इस नींद ना आने के मसले ने पिछले 2 साल से शाहिद जमील राना को भी परेशान किया हुआ है। मैं बड़ा तंग हूँ, मुझे रेगुलरली 2 टैबलेट्स खानी पड़ती हैं और आप यकीन करें नींद सोने को दिल करता है, बिस्तरे पे जाता हूँ, लेकिन अगेन ऑब्वियसली सोचे तो आएंगी, कुछ ना कुछ तो मैं सोचूंगा, लेकिन ये सोचे ही वजह नहीं है, ये प्रॉब्लम है। मिशिगन यूनिवर्सिटी में स्लीप सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर रॉन शर्वन कहते हैं बेख्वाबी के लिए बालिग अफराद मुख्तसर मुद्दत के लिए नींद लाने वाली अद्वियात का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि मैं एक रात या चंद रातों या लगातार कई रातों की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में चंद हफ्तों तक उनका इस्तेमाल कुछ मुनासिब नहीं है। कराची की शहरी आबादी में बेख्वाबी की शिकायत और नींद लाने वाली अद्वियात के इस्तेमाल के बारे में एक सर्वे किया गया, जो जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में शाया हुआ। सर्वे में 1488 बालिग अफराद शामिल थे। इनमें से हर तीसरा शख्स बेख्वाबी का शिकार था। इनमें से 1/3 अपने ख़ानदानी मालिज की तजवीज़ करदा नींद की दवा ले रहे थे। इसके अलावा शादीशुदा अफराद की नींद बेहतर थी। सिन्फ, उम्र या आमदनी बेख्वाबी के मसले की वजह बनने वाले अवामिल नहीं पाए गए। जिन अफराद को नींद न आने का दायमी मसला है वो ऐसे लोग हैं जिनको कम से कम 3 माह तक रात के वक्त सोने में परेशानी दरपेश हो। उनमें से बहुत से लोग थकावट या तवानाई की कमी की शिकायत करते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स मैं दवाई छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई रेमेडी तो मिले। डॉक्टर्स कहते हैं कि नींद की खराबी की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे तिब्बी बीमारियां और खराबियां, स्लीप एपनिया जिसमें मरीज की आंख बार बार सांस में रुकावट की वजह से खुलती है, और फिर जहनी या नफ्सियाती वजूहात। लेकिन बहुत सारे दीगर अवामिल भी नींद की कमी से मुंसलिक हैं, जिनमें आपको बेख्वाबी का इलाज करने के साथ साथ बुनियादी अवारिस को दूर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे ये मानना है कि जब आपको नींद नहीं आती तो आपको कुछ पढ़ना चाहिए या कोई मूवी देखनी चाहिए, देखते देखते नींद आ जाए। जमील राना ही की तरह बेख्वाबी के सताए मरीजों के लिए डॉक्टर शर्वन का मशवरा है कि अपने मुआलिज से रुजू करें, ताकि लंबे अरसे तक नींद की गोलियां खाने के बजाय सही वजह ढूंढकर इसका इलाज किया जा सके। आपके सोने के वक्त का मामूल होना चाहिए जो आपके जहन के लिए मुतवक्को हो। उसमें पढ़ना या बिस्तर पर जाने से पहले अपने दांत साफ करना या कुछ और शामिल हो सकता है। जो कुछ भी हो, खुसूसन सुबह जागने का वक्त, उसमें हफ्ते के काम वाले दिनों और हफ्तेवार तातील के दरमियान ज़्यादा तब्दीली नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो नहीं होना चाहिए वो है रोशन स्क्रीन्स का इस्तेमाल, जैसे टीवी की रोशनी जो आपके दिमाग के सर्केडियन रिदम को बेतरतीब कर देती है और उन्हें बताती है कि ये सोने का वक्त नहीं है। आप मध्यम रोशनी में पढ़ सकते हैं, लेकिन स्क्रीन से जो रोशनी खारिज होती है वो अच्छी नहीं है। नींद की बात होती है तो अक्सर लोग समझते हैं कि सोते वक्त आपका दिमाग भी आराम करता है। डॉक्टर शर्वन कहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि रैम स्लीप सोने की वो हालत है जिसमें हम ज़्यादा रात गुजारते हैं। इस दौरान हमारा दिमाग जागती हालत से भी कुछ ज़्यादा सरगर्म होता है। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और प्रोग्राम पर फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।